کہ دنیا کی قیمت اللہ کے پیغمبر اور اہل بیت کی نگاہوں میں کیا ہے۔ تو ہماری ماں نے جمع ہو کے کہا کہ ہمارا خرچہ تھوڑا سا کھلا کر دے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اسی دوران جناب صدیق آئے، جناب فاروق آئے۔ اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا تو جناب عمر فاروق نے کہا، اللہ کے نبی، دل میں کہا میں ایسی بات کروں گا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ مسکرا اٹھیں گے۔ فاروق بھی کیسی ہستی تھی کہ اللہ کے نبی، میری بیوی خارجہ کی بیٹی نے کہا نا خرچہ کھلا کر دیں، تو میں نے تو اس کی گردن پہ مکہ مارا۔ تو اللہ کے نبی ہنس پڑے کہ عمر تم کیسی بات کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا میری بیٹی آپ کی بیوی ہے، یہ کھلا خرچہ مانگتی ہے تو میں ماروں اس کو؟ جناب ابو بکر آگے بڑھے کہ میری بیٹی بھی خرچے کا مطالبہ کر رہی ہے، میں اس کو ذرا پکڑوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ قرآن مجید کی یہ آیت اتاری جو قرآن کا حصہ ہے، اور یہ بھی پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں خود بنائی ہوتی تو اس طرح کی آیتیں قرآن میں نہ ہوتی۔ آپ پابند تھے، جو اللہ نے اتارا ہے سنا دو، جو رب نے کہا ہے آگے بتا دو۔ ایک حرف بھی اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کے قرآن میں اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ محفوظ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر کھلا خرچہ لینا ہے، زیادہ دنیاوی زندگی اور دنیا کی رونقیں لینی ہے تو تم ساری آؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں اور میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی گھر چاہتی ہو تو اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ آپ نے سب کو بلایا، عائشہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، دنیا چاہیے آخرت چاہیے، مشورہ کر لو والدین سے، جلدی فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ بھی کوئی مشورے والی بات ہے؟ اس میں بھی میں کوئی سوچوں گی؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچے بغیر کہا مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے۔ سب ماؤں نے یہی جواب دیا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو عذاب دوہرا ہوگا، اور اللہ کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پاکیزگی ہو رہی ہے، تطہیر ہو رہی ہے۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے گناہ کے بارے میں، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور یہ اعلان اللہ نے نبیوں سے بھی کیا۔ نبیوں کا بڑا مقام ہے تو نبی کی بیوی کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبیوں سے بھی اللہ نے مخاطب ہو کے کہا تھا، ہر نبی سے اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبیوں سے شرک ہو سکتا تھا، ہونا نہیں تھا، لیکن بتانے کے لیے کہ تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ اس طرح نبی کی بیویوں سے کوئی بڑا گناہ ہونا نہیں تھا، اللہ نے چن کے ان کو نبی کے گھر میں بھیجا تھا، لیکن مقام بتانے کے لیے کہ تمہارا مقام ایسا ہے کہ تم نے خاص خیال رکھنا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو تمہارے لیے عذاب دوہرا ہوگا۔